پھیل جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ وہ سپاہی اٹھا کے اور گاڑی میں لا کے قریب ہی واقعہ ملٹری کورٹ میں لے جاتا ہے۔ وہاں پہ جا کے جب ہوش آتی ہے اور ایک فوجی افسر کے سامنے پیش کرتا ہے، جج کے سامنے پیش کرتا ہے، جج کہتا ہے تجھے روکا گیا، تجھے پتا تھا ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگا سکتے، تو نے لگا لیا، 1 سال قید۔ ختم نبوت کا مجاہد جب 1 سال قید کی بات سنتا ہے، اسی کمرے میں عدالت میں پھر سے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ جج کہتا ہے 1 سال قید، ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جج کہتا ہے 2 سال قید، 3 سال قید، 4 سال قید، ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جج کہتا ہے 10 سال قید، ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جج کہتا ہے عمر قید، ختم نبوت کا مجاہد نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جج میز میں مکے مارتے ہوئے یہ بولتا ہے اس گستاخ کو ابھی میری عدالت کے کمرے سے باہر لگا کے شوٹ کر دو، گولی مار دو۔ ختم نبوت کا مجاہد جب گولی کا آرڈر سنتا ہے اسی کمرے میں وجد میں آ جاتا ہے، گھومتا ہے، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے یہ صدا بلند کرتا ہے اے میرے نبی کے مقدس روزے پہ جانے والی ہوا، میرے آقا کو میرا آخری سلام کہنا اور کہنا کہ مقتل میں آپ کا غلام کہہ رہا تھا تاجدار ختم نبوت۔ سنو، ہمارے بڑے کون تھے، ہماری عورتیں کیا تھی؟ ایک عورت نے ننھا سا بچہ ہے، اکلوتا بچہ ہے، اسے بولا جا بیٹا میرے نبی کی ختم نبوت پہ شہید ہو جا تاکہ روز قیامت میں بھی سرور کائنات سے عرض کر سکوں یا نبی اللہ میرا ایک ہی بچہ تھا، چھوٹا تھا، آپ کی عزت کے لیے وقف کر دیا، اور ہوتے وہ بھی پیش کر دیتی، جا بیٹا ختم نبوت کے لیے قربان ہو جا۔ کتب میں واقعہ لکھا ہے، ختم نبوت کی تحریک کی کتب میں یہ واقعات لکھے ہیں۔ ننھا سا بچہ 5-6 سال کا بچہ ہے، ماں رو جاتا ہے، ننھے سے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت۔ ایک سپاہی آتا ہے، کہتا ہے اچھا ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہو، اسی روڈ پہ مرغا بن جا، اسی روڈ پہ کان پکڑ لے۔ ننھا سا بچہ اسی روڈ پہ مرغا بن جاتا ہے، کان پکڑ لیتا ہے۔ وہ سپاہی اپنا بوٹ اتارتا ہے اور کہتا ہے اوے بتا ختم نبوت کا نعرہ لگانے کی پاداش میں کتنے جوتے والوں؟ ننھا سا بچہ سر گھما کے اسے کہتا ہے پھر پوچھ، پھر سوال کر۔ کہتا ہے بتا ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے جرم میں کتنے جوتے ماروں؟ بچہ کہتا ہے اتنے جوتے مار لے جتنے جوتے حشر کے میدان میں خود کھا سکتا ہے۔ عجیب لوگ تھے۔ ایک اور واقعہ بیان کر کے بات کو کلوز کرتا ہوں، یہی تحریک ہے۔ ایک 5-6 سال کا ایک بچہ ہے جو اپنے دادے کے کندھے پہ بیٹھا ہے، دادے کی عمر 80 سال ہے، پوتے کی عمر 5 سال ہے، دونوں ماں روڈ پہ آ جاتے ہیں، دادا نعرہ لگاتا ہے تاجدار ختم نبوت، بچہ کہتا ہے، پوتا کہتا ہے، ننھے سے ہاتھ کھڑے کر کے زندہ باد زندہ باد۔ آسمان کی بوڑھی آنکھ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ 2 گولی آتی ہیں،
ایک گولی اور بچے کے سینے سے گزر جاتی ہے، ایک گولی دادے کے سینے کو چیرتے ہوئے نکل جاتی ہے، دونوں زمین پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، دونوں کی روحیں پرواز کر جاتی ہیں۔ لیکن سنو، قیامت تک آنے والی آخری صبح تک دونوں تم لوگوں کو یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ دنیا والوں، سرور کائنات کی ختم نبوت کے لیے قربانی دینی پڑے، 5 سال کا بچہ ہو، 80 سال کا بوڑھا ہو، تم نے پھر بھی دریغ نہیں کرنا۔ آخری بات کیا کہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی، پھر کبھی ٹائم ملا، بہت سے موضوعات ہیں، بہت سی باتیں تھیں، انشاءاللہ پھر کبھی ٹائم ملا آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ آخری بات کیا کہ اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں۔ نوجوان پوچھتا ہے کہ قادیانی جب کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے کی بات کرتا ہے، قرآن کی بات کرتا ہے، حدیث کی بات کرتا ہے، تو یہ کافر کیسے ہو گیا؟ میں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بیس ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی بنیاد ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے مقدس دل کا نام ہے، ختم نبوت کا عقیدہ اسلام کی شارت کا نام ہے، ختم نبوت کا عقیدہ جسے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر تقریباً 100 بار بیان فرمایا، ختم نبوت کا عظیم عقیدہ جسے آمینہ کے نام نے اپنی مبارک احادیث کے اندر 210 مرتبہ ارشاد فرمایا، لوگوں سن لو، میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ انا خاتم النبیین، خاتم النبیین کا مطلب معنی، مفہوم، میننگ خود ہی بتا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہے لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب مجھے بتائیے گا، جو کمینہ کتاب اللہ کی 100 آیات کو نعوذ باللہ جھوٹا کہے، شیطانی کہے، یہ مسلمان ہے کہ بدترین کافر ہے؟ مزہ نہیں ہے، بولو۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، جب قائد ملت اسلامیہ حق کی نشانی شاہ احمد نورانی صدیقی نے 30 جون 1974 کے اندر ختم نبوت کی تاریخ ساز قرارداد قومی اسمبلی میں پیش کی تھی، اس ٹائم سنو، قادیانیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی بلا کے 13 دن تک اس پہ جرا کی گئی۔ ابھی میں نے 3 دن پہلے آپ کے کراچی سٹی کورٹ میں ختم نبوت کے سیمینار میں باقاعدہ دلائل سے یہ بتایا کہ کس طرح کیسے قومی اسمبلی میں ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ نے اس پہ کس قدر اعلیٰ فیصلے دیے۔ میں نے بتایا ہائی کورٹ نے ختم نبوت پہ کتنے اچھے فیصلے کیے اور قادیانیوں کو کافر ہی قرار دیا۔ میں نے بتایا آپ کی وفاقی شرعی عدالت نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، کیسے دیا، وہ کون سے دلائل تھے، وہ کون سے نظریات تھے۔ پروردگار کے خاص کرم سے، سرور کائنات کی نگاہ کرم سے میرے پروردگار نے یہ مجھ سے کام لیا، پورے پاکستان میں علیج کلاس میں جا جا کے ختم نبوت کے میں نے پروگرامز کیے۔ یقین جانیے بیورو پریس میں جا جا کے ختم نبوت کی اذانیں دی۔ یقین جانیے پولیٹیشنز میں جا جا کے، سیاست دانوں میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ اللہ نبی کے خاص کرم سے پورے پاکستان کے بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں،
جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے، پورے پاکستان کی کورس میں عدالتوں میں جا جا کے ختم نبوت کے پروگرام کیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ابھی پچھلے مہینے 26 جنوری کو ختم نبوت کا پروگرام ہوا۔ الحمدللہ میں نے وہاں پہ 1.25 گھنٹہ پورے پاکستان سے تشریف لانے والے موسٹ سینئر لائرز، بڑے بڑے جسٹس صاحبان، سینئر ججز، ان کے سامنے جب مرغیت کی پرتیں کھول کھول کے بیان کی، یقین جانیے انہوں نے بولا انشاءاللہ اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں سمجھ آ گئی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے، مرتے دم تک یہ کام کریں گے۔ انہوں نے وعدہ کیے انشاءاللہ ان قریب ختم نبوت کا یہ عظیم پروگرام سپریم کورٹ میں بھی کریں گے۔ انشاءاللہ سپریم کورٹ کی در و دیواریں بھی میرے نبی کے ختم نبوت کے نعروں سے گونجیں گی۔ بلکہ آپ کے کراچی کے ہمارے موجود وکلاء نے ہم سے یہ بھی وعدہ کیا، مجھے صدر صاحب نے یہ بولا کہ انشاءاللہ آن قریب آپ کو دوبارہ دعوت دیں گے، ختم نبوت کا یہ پروگرام آپ کے سندھ ہائی کورٹ میں بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو میں نے کورٹ کے اندر وہاں پہ جا کے الحمدللہ ججز کو، وکلاء کو دلائل دیے، ان میں سے ایک دلیل یہ تھی، یہ بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، نوجوان نہیں جانتا اور جب تو علماء کی صحبت سے دور رہے گا یہی ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، کم از کم یہ تو مہیا کر لو اپنے خاندان میں، اپنی فیملی میں ایک بچہ علماء کو دو گے، ایک بچہ عالم دین بناؤ گے، ایمان بچے گا۔ ایمان اپنے بچوں کو علماء کی صحبت میں لایا کرو، خیر ہو جائے گی، برکت ہو جائے گی، اور فتنوں سے بچ جاؤ گے، لاؤ گے۔ علماء حق یہ اللہ کے نبیوں کے وارث ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، قدر کیا کرو۔ آخری بات، میں نے یہ کتاب آپ کے سندھی کورٹ کراچی کے اندر پیش کی، ہائی کورٹ میں بھی پیش کی، اور قومی اسمبلی میں 74 میں یہ کتاب پیش کی گئی جب یحییٰ بختیار نے، اٹارنی جنرل نے، مرزائیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر کے سامنے اور پارلیمنٹیرینز کے سامنے یہ کتاب کا حوالہ پیش کیا، سب حیران رہ گئے کہ قادیانی کتنے بڑے قابل ہیں۔ کتاب کا نام روحانی خزائن، جلد نمبر 21 ہے، لکھنے والا قادیان کا چمگادڑ مرزا قادیانی کذاب ہے، پرنٹ کرنے والے یہی قادیانی۔ کتاب کا صفحہ نمبر 354 ہے۔ اس میں خود اس کذاب نے، اس بے ایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ کیا بکواس کی، سنیے گا۔ کہتا ہے، لکھتا ہے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو، باطل، جھوٹا اور شیطانی عقیدہ ہے۔ کہتا لوگوں، جس مذہب میں ختم نبوت کا عقیدہ ہے، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ مذہب رحمانی نہیں بلکہ شیطانی ہے۔ اور مجھے بتا، جو کتاب اللہ کی 100 آیات کو جھوٹا کہے، شیطانی کہے، لغو کہے، باطل کہے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ اونچی اونچی سب بولو۔ پھر سنو، پھر سنو، یہی کتاب ہے ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے پروردگار کو گالی بکی ہے۔ ہائے ہائے، اور اللہ رب العزت کی شان نے بکواس کی ہے۔ کون اللہ جس نے تجھے پیدا کیا؟ کون اللہ جو تیرا خالق ہے، تیرا مالک ہے؟ اور کون اللہ تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، تجھے وجود دیا، کان کاش کر
دیکھنے کے لیے ہاتھ دیے پاؤں دیے، کون اللہ؟ ابھی تو پیدا نہ ہوا تھا، تیری ماں کی چھاتیوں کے اندر دودھ کا انتظام کر دیا، کون اللہ؟ تیرا رب اللہ۔ اس پروردگار کو کالی بکتے ہوئے یہ قادیان کی گندی نالی کا گندا کیا بکواس کرتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے؟ سوال نمبر 312 جلد نمبر 21 کہتا ہے کیا کوئی عقل مند اس بات کو قبول کر سکتا ہے کہ اس زمانہ میں اللہ سنتا تو ہے، بولتا نہیں، باتیں سنتا ہے، دعائیں سنتا ہے، پکار سنتا ہے، بولتا نہیں، نبی نہیں بھیجتا، نبیوں سے ہم کلام نہیں ہوتا، وہی نہیں بھیجتا، کہتا پھر سوال پیدا ہوگا اللہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ کوئی مرض لاحق ہو گئی؟ کیا اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے؟ اور مجھے بتا، جو پروردگار کو اتنی بڑی گالی رکھے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا برترین کافر ہے؟ یہ کتاب تو پھر وعدہ کرو انشاءاللہ جب تک دم میں دم باقی ہے ختم نبوت کا کام کرو گے۔ ختم نبوت کے لیے ہمارے علماء جب تمہیں بلائیں گے آؤ گے؟ ختم نبوت کے لیے پروگرام اجتماع کانفرنس کرو گے؟ ختم نبوت کے لیے اپنی نسل نو کی، اپنے بچوں کی تربیت کرو گے، ٹریننگ کرو گے، انشاءاللہ دونوں جہانوں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور وعدہ کرے، اور وعدہ کرے یہ سنگ گراں جو عائد ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے، ہم راہ وفا کے راہرو ہیں، منزل پہ ہی جا کے دم لیں گے، ہم ایک خدا کے قائل ہیں، بندار کا ہر وقت توڑیں گے، ہم حق کا نشان ہے دنیا میں، باطل کو مٹا کر دم لیں گے، یہ بات طرف ہے دنیا میں، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں، یا بس میں جہاں مہکائیں گے، یا خون میں نہا کر دم لیں گے، ہر شمت مچلتی کنوں نے افسون سمیت ہم توڑ دیا۔ اب بیٹھو بھائی بیٹھو، ہر شمت مچلتی کنوں نے افسون سمیت ہم توڑ دیا۔ اب چار بوٹے ہیں دیوانے، اوروں کو جلا کر دم لیں گے، سوچا ہے کیفیت کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے، یا جان میں شہادت پی لیں گے، کیوں اقبال کی روح تڑپی کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوہو قلم تیرے ہیں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہاں ہاں اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ شکریہ۔